آپ سب کو بچے بچے کو پتا ہے کہ صابر پاک 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ ان دنوں آپ کھاتے کیا تھے؟ کیونکہ جو واقعات سن چکے ہیں مجھے صرف اشارہ کر کے اگلی روایات کی طرف بڑھنا ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے، تاکہ آپ کے ذہن کا سلسلہ وہاں سے جڑ جائے۔ حضرت صابر پاک سے کسی نے پوچھا وہ 12 سال آپ کے کیسے گزرے؟ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے تو مجھے اجازت نہیں دی تھی کھانے کی، یہ کہا تھا لنگر لٹاؤ، لنگر تقسیم کرو، لیکن خود کھانے کے لیے مجھے نہیں کہا تھا، میں نے نہیں کھایا 12 سال تک۔ تو کہا کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ صرف پانی پیتا تھا، اور جب پانی پی کر بھی پھر میرا پیٹ نہیں بھرتا تو میں جنگلوں میں چلا جاتا، اور درخت کی پتیاں، جو درخت کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے، جو کسی کی زمین پر نہیں ہوتے، اس لیے کہ جو زمین کسی کی ملکیت نہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یوں تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن فقہاء نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ جو زمین کسی کے قبضے میں نہ ہو وہ اللہ رسول کی خاص ملکیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہ درخت کی پتیاں کھاتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، جو آپ کوئی غافل تھے ایسا نہیں ہے، لوگ بیان کرتے ہوئے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 12 سال تک بھوکے تھے، بابا فرید کو خبر نہ تھی، اور جو بے خبر ہو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے بے خبر پیر ہو ہی نہیں سکتا، پیر تو روشن ضمیر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خبر ہو کر بھی بے خبری ظاہر کی جاتی ہے، پردے ڈالے جاتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے پیر کا، یہ مرتبے ہوتے ہیں پیر کے۔ وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی لے کر کے بیٹھ جائے پیر بن جائے۔ مقام پیر یہ ہے، مقام پیر یہ ہے، اگر وہ مرید سے باخبر نہیں ہے تو وہ پیر مریدین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، وہ دھندا تجارت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی تھی، معلوم ہو کبھی وہ پردے ڈالتے تھے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر اس شان سے انہوں نے چلے کیے تو انہوں نے حضرت صابر پاک کو بھی کروایا۔ 12 سال تک بھوکے رہے، بابا کو سب پتہ ہے، بابا صاحب کو سب پتہ ہے، لیکن آپ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اور 12 سال کے بعد آپ کا حال یہ تھا کہ والدہ آئی تو والدہ نے شکایت کی، اور وہ مشہور سی بات ہے کہ ماں نے کہا کہ کسے کھانا نہیں دیا، تو بابا صاحب نے بلایا کہ آپ کھاتے نہیں تھے، میں نے تو پورا لنگر کھانا آپ کو دیا تھا۔ کہ حضور کیسے کھاتا؟ آپ نے تو اتنا کہا تھا کہ کھانا، لیکن کھلانا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کھا بھی لینا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان رزق حلال میں کتنا پیور ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ ملتا ہے۔ یہ بھی ورنہ ایسا نہیں ہے تسبیح چل رہی ہے اور حرام پیٹ میں جا رہا ہے، خدا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ ہر چیز خون پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ خون جو ہوتا ہے جب تک دل کے اندر نہیں جاتا یہ جسم کے اندر گردش نہیں کرتا، خون کو پمپ کرتا ہے دل۔ دل کے بہت سے کام ہے اور سب سے بڑا کام ہے خون کو پمپ کرنا۔ اب جب حرام کا خون بنے گا اور وہ دل میں جائے گا تو پھر اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، رب کا پیار کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خاص صفت ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ وہ جوتے سل لیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ پانی بیچیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جھاڑو دے دیں گے حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہونا یہ ذلت نہیں ہے، حرام کھانا یہ ذلت ہے۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اتنے بھوکے رہے،